ان کے اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سوچ ہوتے ہیں، اپنا اپنا فکر ہوتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت دے، معاشرہ اجازت دیتا ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، آپ کو تمام مذاہب اجازت دیتا ہے، لیکن آپ نے کسی بھی مذہب پہ چڑھائی نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی کے نظریے پہ چڑھائی نہیں کرنی ہے۔ کہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کے سوچ پہ، نظریے پہ، فکر پہ، مذہب پہ، مسلک پہ، عقیدے پہ چڑھائی کر لیتے ہیں۔ تو آگے سے ان کا جواب بھی ظاہری بات ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو آگے سے بھی خاموشی ہوتی ہے، جب آپ کسی پر چڑھائی کریں گے تو ظاہری بات ہے اس نے بھی چڑھائی کرنے، چاہے وہ جواب آپ کو کس طریقے سے دیتا ہے، وہ تو ان کی طاقت اور ان کی چالاکی اور ان کا علم جو ہے نا وہ کہے گا کہ وہ آپ کی کس طرح جواب دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سیاسی نظریات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی نظریات ہے، یہ نظریاتی تنوع ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جی اس پہ آپ نے کہا ہے کہ جی مختلف سیاسی جماعت کے نظریات جی ہے، قدامت پسند ہے، سوشلسٹ ہے، قوم پرست ہے، تو اس پہ ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ مذہب پرست بھی ہے، مذہب اسلام پرست بھی ہے۔ جی جی بالکل، کیا وجہ ہے؟ مذہب پرست بھی بالکل ہے، بہت زیادہ مذہب پرست بھی ہے، اکثریت تقریباً ادھر یہاں پر پاکستان میں 2-3 جماعت ایسے ہیں کہ وہ مذہب پرست ہیں اور مذہب کو فالو کر لیتے ہیں، اسلام کو۔ جی آگے جو ہے نا وہ مذہبی نظریات ہیں، اور یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آ کر آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں، نہیں، یہ چیزیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے، آپ نے معاشرے میں بھی دیکھی ہے، آپ نے اساتذہ بھی سنی ہے، آپ نے کچھ محسوس بھی کیا ہوا ہے، آپ کی سوچ میں بھی ہے، آپ کے نظریات میں بھی ہے، آپ الحمدللہ سارے جو ہے ایجوکیٹڈ ہو، کچھ جو ہے نا علماء بیٹے ہیں اپنے اپنے جو ہے نا کمیونٹی کے، اب آپ کو سب پتہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، کنورسیشن کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے کچھ سیکھنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہے، آگے معاشرے کو سدھارنا بھی ہے۔ تو دوسرے جو مذہبی نظریاتی ہیں، مختلف فقہی مکاتب فکر ہے، مختلف عقائد والا ہے، مختلف مذاہب ہے۔ پوری دنیا میں آج کے زمانے تقریباً کتنے مذاہب ہیں؟ بڑے بڑے مذاہب کسی کے علم میں ہیں، بڑے بڑے مذاہب کتنے ہیں آج؟ جی 7، جی، اور بڑے مذاہب جو ہے نا وہ 12، کچھ کتابوں نے لکھے 12، لیکن موجودہ وقت میں سرچ ہوا ہے، امریکہ کی گوگل پہ پڑھی بھی ہے، وہ کہہ رہے کہ موجودہ وقت میں 4000 عقائد نظریات یہ موجود ہے مذہب میں، مذہب کے اندر مختلف 4000 موجود ہے، مختلف نظریات، مختلف عقائد۔ اب تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن 4000 ہیں۔ جب 4000 سوچ ہو اور 4000 نظریات ہو، عقائد ہو، تو ظاہری بات ہے پھر تصادم تو ہونی ہے۔ تو مختلف مکاتب فکر ہے، عقائد ہے، صوفیانہ نظریات بھی ہے، صوفیانہ بھی ہے، تمام نظریات جو ہے وہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں بھائی، جو تیسرا ہے وہ سائنسی و فکری ہے۔ آپ لوگ سارے میرے خیال میں آپ میں سے کوئی کیمسٹری والے بھی ہوں گے، بیالوجی پڑھنے والے بھی ہوں گے، میتھمیٹکس پڑھنے والے بھی ہوں گے، وہاں پہ کتنے اختلافات ہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے صرف اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ لوگوں نے صرف مذہب کو بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ علماء آپس میں لڑتے؟ کیا سائنسدان نہیں لڑتے آپس میں؟ سائنسدان کبھی لڑتے نہیں ہیں؟ کیا سیاستدان لڑتے نہیں ہیں؟ کیا جو بیالوجی پڑھنے والے یا کیمسٹری یا فزکس ہوتے ہیں یا جو میتھمیٹکس والے ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں آپس میں؟ ایک کا دوسرے سے بالکل نظریہ مختلف ہوتا ہے، ایک فارمولا دوسرا فارمولا، تو یہ بھائی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ یہ ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپس میں جو ہے نا وہ یہ کہ مفاہمت کی ہے، آپس میں وہ لوگ ملے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کا احترام ہی نہیں کرتے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ لیتے ہیں، وہ نہیں کھینچتے، وہ ان کے نظریے کو ذکر بھی کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے لیکن میں نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف سائنسی مفروضات جو آپ کے علم میں ہیں، اس پر میں آگے جا نہیں سکتا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی جی
تو پھر آپ اس سے